السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله المتعالي عن الأنداد المقدس عن النقائص والأقناد المتنزه عن الصاحبة والأولاد رافع السمع الشداد المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا. لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة سلاما دائما على خير الخلائق كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى أعماله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اے عالم نجوم و جواہر کے کلدگار، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا. میں بھی پلکوں میں چاند تارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب ظاہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، ان حروف میں اسم اعظم کھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا. کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا. جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر جس نے دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر جس نے ابو سفیان کو اما دے دی. سلام اس پر جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو خاک فرش پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی. سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا. پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو. حصول و علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں.
تمام حضرات عقیدت اور محبت نال نماز والا درود شریف عبادت نیت نال پڑھتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید چودو آیت مبارک تلاوت کیتے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک ارشاداتی جو ایک فرمان دعا ہے اللہ رب العزت سے اسی بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اس نے اتنے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے این دنیا دے نظام کو مرتب کیتے این زمین دی آبادی دی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیتے۔ یہ بہت ساری مخلوقاتی جو اشرف المخلوق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑھے۔ بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے مرد بھی بڑھیں عورتیں بھی بڑھیں۔ دنیا وچ کوئی مرد اپنی مرضی نال مرد نہیں بنیا، کوئی عورت اپنی مرضی نال عورت نہیں بنی۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی دی تخلیق نال تھے، اللہ تبارک و تعالی دے امر نال تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روح کو حکم دیتے جیرے جسم دا اللہ نے فرمائے اور روح ہوں جسم میں چلی گئی ہے۔ اگر مرد اللہ نے حکم دیتے تو مرد جسم میں گئی ہے، اگر اللہ نے عورت دا حکم دیتے تو وہ عورت دے جسم میں چلی گئی ہے۔ یہ روح اللہ تبارک و تعالی دے حکم دی پابند ہے۔ جب تک اللہ دا حکم ہے وہ جسم میں رہ گئی ہے۔ جلے اللہ تبارک و تعالی دا حکم آسی تو جسم چو خارج تھی ویسی جیویں ای روح دے داخل کرنے سادہ اختیار کانا ہے، ایویں روح دے خارج تھی وڑی چی سادہ کوئی اختیار کانا ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تساں لوہے دے کوٹچ بھی اگر داخل تھی ونجو والوی روح اتھو نکل ویسی۔ جلے اللہ تبارک و تعالی دا امر آسی تو روح اڑو نکل ویسی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پوری کائنات کو بنے، ان پوری کائنات اللہ نے بہت سارے چیزاں یہ جہاں بڑھائیں جرا انسان سوچیں دے کہ اللہ نے یہ بڑھے، حالانکہ ناقص ساری سوچ ہے، کامل ساری سوچ کہنی۔ ناقص سوچ نال اصلا ناقص ہی سوچے سو۔ انسان دے ہوتے بیماری آوے عقل چھوڑ میں دے کم، انسان دے ہوتے غم آوے عقل کم چھوڑ میں دے رہا دے، انسان دے ہوتے کوئی جہاں صدمہ آوے عقل کم چھوڑ میں دے رہا دے۔ جب ساری عقل اتنا ناقص ہے تو یقینی گالے سارے فیصلے بھی ناقص ہو سکتے۔ ہزارہ فیصلے ایسا کرنے ہیں سارے ناقص ہونے، اللہ ماشاءاللہ کوئی سارا فیصلہ چنگا بھی تھی ویندے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دنیا وچ ساکو بھیجے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے چار چیزاں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کو پوچھے کہ تیرا نا کیا ہے؟ پہلے ایک شاہ کو پوچھوں کہ میرا نا عقل ہے، وہ کہ تو کتا رانی؟ وہ کہ میں دماغ اچ رانی۔ دوسرے نمبر دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے دنیا کو۔ آدم علیہ السلام نے انہیں کو پوچھے تیرا نا کیا؟ وہ کہ میرا نا دنیا۔ حضرت آدم نے پوچھے تو کتا رانی؟ کہ میں انسان دے دل اچ رانی۔ تیجی شاہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے انہیں کو پوچھے تیرا نا کیا؟ کہ میرا نا حیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھے تو کتا رانی؟ وہ کہ میں اکی میں چرانی ہوں۔ چوتھے نمبر دے ہوتا ہے یہ طاقت، جسم دی توانائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کو پوچھے تو کتا رانی؟ وہ کہ میں انسان دے جسم میں چرانی ہوں۔ یہ چار چیزیں چلیا گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد والا بھی ہیں چار چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کو پوچھے تیرا نا کیا؟ وہ کہ میرا نا ہے غصہ۔ وہ کہ تو کتا رہنا ہے؟ کہ میں انسان دے عقل اچ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائے کہ دماغ اچ تا عقل رہن دے تو کی ویرانے ہو کہ جرلے میں آندھا ہوں دی چھٹی تھی۔ دوجہ نمبر دے ہوتے
سامنے ہے یہ دنیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اندر کو پوچھے کہ تو کی تھا کہ میں انسان دے دل چرانی ہوں. وہاں کہ انسان دے دل تا اللہ دی محبت رہن دی ہے. وہاں کہ جلے میں آن دیا سب کچھ ختم تھی میں. اللہ دی محبت, اللہ دے نبی دی محبت ایک پاسے تھی میں. تریجہ نمبر دے ہوتے یہ سامنے بے ہی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھے تو کی طرح نہیں. وہاں کہ میں انسان دی آنکھیں وہاں کہ تا حیاء رہن دی ہے. وہاں کہ جلے میں آن دیا ہوں دی چھوٹی تھی میں. اور چوتھے نمبر دے ہوتے انسان کی سامنے یہ حضرت آدم علیہ السلام دے بیماری. حضرت آدم علیہ السلام پوچھے تو کی طرح نہیں. وہاں کہ میں انسان دے جسم چرانی ہوں. وہاں کہ اتنا تا طاقت رہن دی ہے, توا نہیں رہن دی ہے. وہاں کہ جلے میں آن دیا ہوں دی چھوٹی تھی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دے جسم چھک روح بھیجی ہے. اللہ نے سارا جرہ جسم بڑھائے تھا. اس سارا جسم مٹی کو لو بنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دی خوراک دا انتظامی مٹی کو لو کر چھوڑے. اسا لباس پاتی وتے ہیں یہ مٹی کو لو بنے. اسا جتنا خوراکاں کھاندے پہ ہیں سب کچھ مٹی کو لو بنے. اور ان جسم دی کوئی حیثیت کا نہیں جب تک ان دے اندر روح نہ ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے امر نال روح آن دیئے. جلے روح آن دیئے والجسم کارآمد تھی ویندر آن دے. روح آسمان دو یہ ان دی غذا دا انتظام یہ اللہ نے آسمان دو کرا چھوڑی. اور روح دی غذا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک دی تلاوت روح دی غذا ہے. دنیا میں ایک آواز لیتی ویندی رہن دیئے کہ گانا بجانا سونا یہ غذا ہے. حالانکہ یہ جسم دی غذا ہے, خواہش دی غذا ہے, روح دی غذا نہیں. روح دی غذا قرآن مجید دی تلاوت ہے. نبی علیہ السلام دنیا دے تشریف گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اولاد عطا کی دیئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کی تھے اور 3 بیٹے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وڈے پوتر دا نام ہے قاسم. حضور علیہ السلام دے دوجے پوتر دا نام ہے عبداللہ. اور عبداللہ کو حضور علیہ السلام پیار نال طیب سڑے نے ہن. اما خدیجت الکبریٰ پیار نال طاہر سڑے دی گئی. اور حضور علیہ السلام دا تریجا پوتر ہے ان دا نام ہے ابراہیم. اے حضرت ماریہ قبطیہ حضور علیہ السلام دی ایک بیوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دے بطن اتھری چودا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں دی تھیں. زینب, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹے حضور علیہ السلام دے بچپن چی دنیا دو چلے گئے ہیں. حضور علیہ السلام دے 4 بیٹیاں جوان تھیں. حضور علیہ السلام نے انہیں دی شادی کی تھی. اور حضور علیہ السلام نے سب کو لو زیادہ خرچہ اپنی سب کو لو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دے ہوتے کی تھی. حضور علیہ السلام دی جلے اے بیٹی جوان تھی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ دے نبی میری خواہش ہے کہ توالی بیٹی میں اپنے پتر نالوں دا نکاح کرا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام اندھو تے خاموش تھی. کچھ روایتوں دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گئے ہیں. اللہ دے نبی میری خواہش ہے کہ میں اپنے پتر نال توری بیٹی دے شادی کروں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خاموش. کچھ روایات گزرے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ تسا بنو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالی گال دا اظہار کرو. کیونکہ حضور علیہ السلام علیہ مدینہ تشریف کے نئے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے زیادہ قرب چرانے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پتر بنی ہیں. خواجہ ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد زیادہ دیتی ہے. ولا انہیں حضرت حمزہ تے حضور علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے ایک اولاد کثرت نہ لیتی ہے, چلو ان دے کچھ بال اسا پالو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ دا انتخاب کیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلیں دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہے کہ تو حضور علیہ السلام کو تشریف گن گئے.
جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گئے تا زبان نہیں ہلا سکی، بالکل خاموش تھی کہ بہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے انداز کو لو پہچان گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمائے شاید فاطمہ کہتے ہیں؟ انہیں فرمائے جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے باہر تشریف گن گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتیں کھڑے تھے اور وہ پوچھتا کھڑے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کیا کہیں؟ انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال کا نہیں، انہیں کہ کوئی گال تا کیتی ہو سی، انہیں کہ نہیں کوئی گال کا نہیں کیتی، اللہ دے نبی کو پتہ ہے کہ میرا گھر کا نہیں۔ اور مدینہ وچ ایک انصاری صحابی ہے، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوٹھا دیتا ہے ہدیتاً کہ تو ہی دے وچ رہا کر۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ولا بار بار اصرار کی تھے، کوئی گال تا حضور نے کی تھی ہو سی، انہیں فرمایا حضور نے انشاءاللہ آئے کہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہ علی تے کو مبارک ہوئے، نبی دی انشاءاللہ بھی اللہ دی رضا ہوں گے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف گن گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے جنے اور فرمانے فاطمہ بیٹی پورے عرب جو سب کو لو بہترین رشتہ میں کو لائے اور پورے قریش جو سب کو لو بہترین رشتہ میں کو لائے، میں تو کو قبول کر کی دے میں تے کو بھی قبول ہے کہ کہنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انہیں نہ کی دے، حضور علیہ حضرت فاطمہ الزہرا ہی تے خاموشی دا اظہار کی دے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر بچی خاموش تھی ونجے تو یہ اقرار ہوندہ رہا دے۔ تو حضور علیہ السلام بارو تشریف گنین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سروانے، حضرت علی کو فرمانے علی اپنے اصحاب کو جمع کر، عصر دی نماز دے بعد مسجد نبوی تیرا نکاح ہو سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھیں، نماز پڑھاون دے بعد حضور علیہ السلام ممبر دے چڑھیں، ممبر دے چڑھن دے بعد حضور علیہ السلام نے خطبہ دیتے اور خطبے وچ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ما زوجت وما تزوجت الا بوحی، اے میرے صحابہ تسا سن گنو، اگر میں شاہجاں کیتیں تو اللہ دے حکم نال کیتیں، اگر بیٹے جا شاہجاں کیتیں تو اللہ دے حکم نال کیتیں۔ اور دے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو حکم دیتے کہ اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح علی نال کر چھوڑو۔ میں یہ تقریب جمع تھیاں ہی مستے میں اپنی بیٹی دا نکاح توالے نال کریں دا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے قریب کیتے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فاطمہ بنت محمد دا نکاح تیرے نال تھیندا پہ 400 درہم دے واسطے کوئی نکاح قبول ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دے نبی میں کو قبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے ولا دوجی دفعہ دا اظہار کیتے، ولا تریجی دفعہ دا اظہار کیتے۔ حضور علیہ السلام دے اقرار دے، حضرت علی دے اقرار دے بعد حضور علیہ السلام نے کو فرمایا علی تے کو مبارک ہوئے، اج کو بعد فاطمہ تیری بیوی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سر سجدے وچ سٹے اور زور زور دی دعا منگی نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، جو کچھ تے میں کو توفیق دیتی ہے میں اندھے ہوتے تیرا شکر ادا کرنا، میرے والدین دوتے جرے تے نعمت لہن میں اندھے ہوتے تیرا شکر ادا کرنا۔ وان اعمل صالحا ترضاه، مولا میں کو توفیق دے میں چنگے عمل کرنا رہے۔ وادخلنی فی ذریتی واصلح لی فی عبیدی، کہ اللہ سے میری اولاد کو چنگا بڑا چھوڑی۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے دعا مانگیے، حضور علیہ السلام نے دعا دیتے آمین ہے کہ زور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے یہ دعا کو قبول کر جائے۔ نکاح تھی گئے اور حضور علیہ السلام این نکاح دیتے اتنا خوش تھے کہ مدینے وچو شہد منگوئی نے، شہد دا میٹھا پانی بڑھوا کے تمام اصحاب کو حضور نے پلائے کہ اتنا خوشی دا اظہار کی دینے۔ کئی عرصہ گزر گیا، اختلاف روایات اپنی جاتے، علماء کرام فرمانے کہ حضرت علی دی رخصتی ویچ 4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ فوراً نکاح دے بعد رخصتی تھی،
دوجی روایت ہے کہ کوئی نہ 4 مہینے دے بعد، تیجی روایت ہے کہ 6 مہینے دے بعد، چوتھی روایت ہے 1 سال دے بعد۔ اختلاف روایت آپڑی جادو ہوتے رخصتی حضور علیہ السلام جلے رخصتی دا ٹائم آئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بھائی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل دے بھائی ہیں، انہیں حضرت علی کو آئے کہ علی رخصتی دا انتظام تھی بنجے؟ انہیں فرمایا ہاں کیوں نہ تھی؟ حضرت عقیل دے دوستان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل نے انہیں کو ان کے کہ ساری خواہش ہے کہ حضور علیہ السلام نے نکاح تک کر دیتے ہوں علی دی رخصتی تھی بنجے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجے حضور علیہ السلام دی بیوی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو کہ نبی علیہ السلام کو لو پوچھو کہ حضرت فاطمہ دی رخصتی کر لیتی ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیتے نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی دی امانت ہے جر لگھن میں سیاست تیار ہے، علی کے لو پوچھو مہر دا انتظام تک کرے۔ ولا پیغام واپس آیا، حضور علیہ السلام نے ولا حضرت علی کو سڈیا، علی تائیں کو لو مہر بھی ہے کہ مہر عورت کو دیونا ایک لازم ہے، یہ عورت دی قیمت نہیں ہو جران دی نہ عورت دی مزاج چھوندی ہے گال۔ پہلی نمہار جیری عورت سارے گھر چاہیے ان کو مہر دیونا لازم ہے۔ اسلام این شاہدہ سبق دے دے کہ جیری پہلی رات تیرے کو آئیے تا ہوں دے خرچ کیتے ہوں، جب تک تیرے کو راضی تائیں خرچ کرنے بھی کہیں نہیں کرنا۔ اسلام این دی طرف سبق دے دے وہ کہنا ہے کہ عورت دی عزت دی قیمت تا نہیں ہو جران دی۔ نبی علیہ السلام نے سڈے حضرت علی تائیں کو کوئی مہر دا انتظام، انہیں فرمایا اللہ دے نبی میں کل تو کشا کہانی ایک اٹھنی ہے بھی تو کشا ہی کہانی۔ حضور نے پوچھا کوئی شے؟ انہیں فرمایا ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار تا ہتھیار ہے، اس کو فروخت نہ کر، زرہ فروخت کر سکتے ہیں تم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ چاہ کے بازار گئن، آواز لیتی نے کوئی ہے جیاں شخص جرہ علی دی زرہ گن گنے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جری تلوار ہے تا وہ دا نام ہے ذوالفقار۔ نبی علیہ السلام نے وہ دا نام ذوالفقار رکھے، حضرت علی نے وہ دا نام بھی ذوالفقار، اور بڑی قیمتی وہ تلوار ہے۔ غزوہ خندق تھیا کہ 10,000 جرے کفاران مشرکین انہیں دے اصحاب سارے انہیں آکے کہ بیک وقت سے انہیں دے حملہ کرو۔ تو نبی علیہ السلام پریشان تھے کہ اگر انہیں بیک وقت حملہ کر دیتا سارے ہوتے تو یقینی گالے سا کو نقصان تھی سی ہی دیکھی تو کوئی تدارک تو ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، عرض کیتا انہیں یا رسول اللہ سارے پاسے خندق کھودی بندی ہے، وجہ وجہ کشان جی میں نالی سارے کو نہر کھودی دی میں نہر دکار خندق بڑھے دے آسے تاکہ دشمن سارے ہوتے آن۔ نبی علیہ السلام کو یہ گل پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کی تھے کہ مدینے دے بارو خندق کھودو، کیونکہ مدینے دے دو پاسوں پہاڑ ہن اور ایک پاسوں بڑے بڑے کھجوریں دے باغات ہن۔ نبی علیہ السلام فرمائے این پاسوں تسا کو خطرہ کانی، ایک پاسا ہے میدانی، ممکن نہیں تو سارے ہوتے حملہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے خندق کھدوائی، روایات چاندے کہ او 3 فٹ لمبی ہے تے 22 فٹ او جھکی ہے۔ تے لمبی جری چوڑائی ہوں دی 3 فٹ ہے، جھکائی جری ہوں دی 22 فٹ ہے، اور وہ دی لمبائی 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر دے قریب ہے۔ وہ کو کوئی عبور نہ کر سکتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے مشرکان ایک شخص ہے جہاں کو عبور کر گئے، عمر ابن ود اندھا نہ ہے، بہت بڑا کافر ہے، اور 100 جنگا لڑیا ودا ہے کہ کہیں شکست کا نکھا دی۔ کاپڑے گھوڑے کو دوڑا کے گھنے جلے کو عبور کیتے، عبور کرنے دے بعد کچھ پہلے ہیں 3 بندے ہیں، کو ایک جڑا ویچ ٹھائے پہ، ایک جڑا درمیانے چھو والا واپس بھاج گئے۔ صحابہ نے تو تیر نالوں دے تو حملہ کیتے، لیکن عمر ابن ود بارو ٹپ گئے۔ للکار کے آئے کیسی عالمی مبارز کوئی ہے میرا نال مقابلہ کرنا لا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ دے نبی میں بڑے بڑے اصحاب خاموشن۔ حضور نے فرمائے لا تو نہیں، تو کو پتہ کہا نہیں عامر ابن بود دے تو خاموش تھی وہاں بلا انہوں جی دفعہ بلا للکار دیتی ہے کوئی ہے میرے نال مقابلہ کرنا لا؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ دے نبی میں بنیا۔ حضور نے فرمایا خاموش تھی وہاں تو کو پتہ کہا نہیں عامر ہے بلا وہ خاموش۔
بلاتری جی نے وہاں آواز دی دی ہے او جیری جنت دے تو صفادے کریں دے وے شہید تیسی سیدھا جنت اجوی سی اللہ دا دیدار کر کیا کوئی شوقہ نہیں رکھنا. حضرت علی نے فرمایا اللہ جنب حضور نے فرمایا اللہ. حضرت علی نے فرمایا اگر اے عمرے تے ولو کان کیا تھی گیا اللہ دے نبی مائے تا علیہ سمیت امی حیدرہ میری مائے تا میرا نا حیدر رکھے. حیدر آدن جنگل دے شیر کو اور آپ جان دے وے شیر کتنا بہادر ہوں گا. حضور علیہ السلام دے جلے سامنے انہیں فرمایا ولو کان کیا تھی گیا. حضور نے فرمایا کم علی کھڑا تھی وان تو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے اڑی تشریف گن گئے تو نبی علیہ السلام دعا مانگ دے رہ گئے اللہ علی دی نصرت کر اللہ علی دی مدد فرما اللہ علی دی مدد فرما. تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام بار بار دعا مانگ دے رہ گئے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے ان دے سامنے گئے تو اس شخص نے پوچھے کیونکہ حضرت علی نقاب والی وجہ ہن چہرہ واضح کہنا ہے تو وہ پوچھے من انت کون ہے تو وہ کہا علی. اچھا وہ کہا علی ابن عبد المطلب دا پتر ہیں. وہ کہا نہیں علی ابن ابی طالب. وہ کہا اوہ بھتیجے میں تو تیرے نال لڑائی نہیں کرنا چاہتا اتنا اپنے اندر غرور ہے فخر ہے کو تکبر ہے اندر ذہن ہے. حضرت علی نے فرمایا اگر تو نے مقابلہ کرنا چاہتا میں تو کرنا چاہنا تے کو اللہ دے نبی دا دشمن سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جلے فرمایا کو غصہ آ گئے اپنے گھوڑے دو زور دا ٹپا ماریس زمین دوتے دلدل ہے او دھوڑ اڑیے. ایک دفعہ صحابہ آدن سا کو ایڈو ہیں شخص نظر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بلا فرمایا اللہ علی دی مدد فرما اللہ علی دی مدد فرما. تو سب کو لو پہلے عمر ابن ود نے حضرت علی دے ہوتے حملہ کی تھے. حضرت علی نے اپنی ڈھال سامنے کی تھی وہ ڈھال ترٹی حضرت علی دے کندھے دے ہوتے زخم آئے. حضرت علی کو غصہ ہے انہیں پشتے ونگ کے بلا زور دا کے حملہ کی تھے. عمر ابن ود نے اپنے سر دے ہوتے ڈھال کی تھی وہ ڈھال دو حصے میں تقسیم تھی گئی ہے سر بھی دو حصے تقسیم کیا کیا ہے کہ وہ تلوار ہے جدنا ذوالفقار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار کو تا نہیں بیچنا زیرہ بیچ سکتے. حضرت علی المرتضی بازارچ گئے آواز رہتی نے کوئی ہے علی دی زیرہ جرا خرید کر گنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سڈے علی کیوں بھی چاہنا خیر تے وہ سارا حال نہیں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی میں فرمائے کہ مہر دا انتظام کر چاہ میں تہی بھی چاہنا پیاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت طے کی تھی زیرہ گن کی تھی نے قیمت رہ رہی تھی نے تھوڑی دیر دے بعد بلاؤ کچھ سے جانے فرمائے علی پیسے بھی چاہی بائیں. حضرت علی سوچیں دے میں کہ کتہیں سودے وچ کوئی کمی بیشی رہ گئی. انہیں فرمائے نہیں میری خواہش ہے کہ حضور دی بیٹی دی شادی ہوئے خرچ بھی عثمان اپنا کر کے. ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لین اور آ کے فرمائے نے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے میں کو بہت زیادہ مال دے دیتے بہت زیادہ تو سا اللہ تبارک تعالیٰ کو آکھو میں کو نہ دے ہوں جے کو ضرورت ہے تو سا کو دے دو. فوراً جبریل آسمان دو لیتے اور آ کر وہ پیغام دیتے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ فرمے دے پہن عثمان کو آکھو میرے نا دے دیوڑ تو بند کر دے میں تے کو دیوڑ بند جب تک کہ میرے نا دے دیندہ راسی میں ہی کو دیندہ رہے. نبی علیہ السلام نے ڈٹھے اور اتنا مال اللہ سے کیوں نہ دے وے جو حضور دی جو دعا ہی. حضرت علی کو حضور نے جو ڈٹھے کہ زیرہ چاہی ودن حضور نے پوچھے علی یہ فروخت نہیں تھی. انہیں فرمائے وکی وکا نہیں مہر دا انتظامی تھی. انہیں فرمائے او کیویں انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسے تو حضور علیہ السلام نے انہیں کہتے مال دے برکت دی دعا کی دی ہے کہ اللہ عثمان دے مال اچھ برکت پارے. نبی علیہ السلام نے وہ مہر دے پیسے کی تھے. حضور علیہ السلام دی ایک لونڈی ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام دی والدہ دی لونڈی ہے انہیں دی وفات دے بعد انہیں کو ملی. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وچ کئی بندے نے اگر جنتی عورت کو دیکھنے تو ام ایمن کو دیکھیں لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ سے فرمایا نے بازار ون پئی اتو دو جوڑے خرید کری ولا پیسے بچ ونجن ان دی خوشبو خرید کری ولا پیسے بچ ونجن تو مہندی گھن کے آؤں
ولا کچھ رنگ بھی گھن کے آؤں وہ بازار گئی ہے دو جوڑے خرید کی تین ولا مہندی بھی آ کے دکھائی سی ولا رنگ بھی دکھائی سی ولا وہ خوشبو بھی دکھائی سی نبی علیہ السلام نے ام ایمن کو فرمایا ایمن ہون اپنے نال کہیں کو ملا چا حضرت علی دا جرا مکانے تا ونجو کو تسلے پا کرو چا ام ایمن آدیا حضرت اسما بنت امیس کو میں اپنے نال کیتے بھی وان کیسا گارا بڑھے وہ جرا رنگ میں گیدی ودی ہمیں ان گارے بیچ سکتے سے تاکہ ان مٹی دا رنگ تبدیل تھی ونجے اسا ان دا لیپا لاپی کیتی ہے مکان کو پورا لیپے سے ان دا فرش بڑھائے سے حتیٰ کہ حضرت ایمن اے فرمائیں ہے کہ لکڑی جاسا کھوٹا بڑھا کے اتھیں ٹھوکے سے تاکہ یہ دوتے کپڑے ٹنگے بیسے نبی علیہ السلام کو آکے اطلاع دیتی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو فرمائے کہ اپنی تو سب بارات گھن کے آؤ میری بیٹی گھن میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلے پیغام ملے اور حضور علیہ السلام دے گھر بارات آندی پہیے اور بارات دے کتنا افراد ہیں حضرت سلمان فارسی حضرت عقیل حضرت علی دو جہانے دے سردار دی بیٹی دی شادی تھی دی پہیے بارات صرف اتنا بڑا نبی علیہ السلام دے دروازے دے پہنچے حضور علیہ السلام نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑے اپنے گھر گھن گئے اور ان دے کلو پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی اپنی بیویاں حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو آپ کو پتہ ہے آج فاطمہ دی رخصتی ہے تو سا میری بیٹی کو دلہن بڑھو دلہن بڑھاونا اس سنت عمل ہے لیکن یہ شرط یہ ہے کہ کتہیں اللہ دے فرض نہ رہ ونجے یہ نہ ہوئے کہ والی دلہن بڑھاونے فرائض کبھی تھی ونجے نماز نہ تھی وے پل تو کوئی فائدہ نہ آئے تو انہیں دلہن بڑھایا انہیں کو حضور علیہ السلام حضرت علی کو گھن کے جرلے اٹھائیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ پکڑے حضرت علی دا اپنے گھر گھن گئے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بھی لینے اور دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علی تے کو پتہ تا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اگر تے فاطمہ کو تکلیف نہیں تھی تو میں کو تکلیف تھی اور دے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو فرمانے فاطمہ ان دے کلو پہلے تو میں نبی دے گھر چ رہ گئی ہوں اتھائیں اپنی مرضی نال بدی رہ گئی ہیں ہون تو علی دی بن دی پی ہیں بیوی علی دے گھر میں دی پی ہیں بیت اللہ دا طواف بھی علی دی اجازت دے بغیر کا نہ کرے تے کوئی دی اجازت گرنا لازم ہے تیرے کی تے اور دے بعد حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ پانی دا منگوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے بیچ آخری دو سورتاں پڑھیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے تے پھونک ماری ہاتھ وچ سٹے نے اندھے تے انگلی دے جرے پانی آئے حضرت علی دے اتے چھنکے نے حضرت فاطمہ دے بھی چھنکے نے ان دے بعد جرا باقی پانی بچے حضرت علی کو فرمانے تو بھی پی چا حضرت فاطمہ کو فرمانے تو بھی پی چا انہیں اے پانی پی گی دے ان دے بعد حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہم اسد جدہما واجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریتا صالحہ اللہ انہیں دعائیں دے جمع تھی وڑے برکت فرماوی انہیں جو جری اولاد پیدا تھی وہ اولاد کو بھی نیک پڑھا چاہا ان دے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی جو رخصتی کی تھی ہے حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال حضرت میمونہ نال گئے اور نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ کو فرمائنے میمونہ حضرت علی تے فاطمہ کو آکھی چاہ عشاء دے بعد میں تواڈے گھر آساں نبی علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھی ہے عشاء دی نماز پڑھا کہ بلا ہوں کمرے میں تشریف کر گئے جنہیں حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ بلا نبی علیہ السلام نے بلا ہوئے پانی منگوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے چھڑکے کمر دے چھڑکے پانی پلے نے بلا ہوئے دعا منگی نے وہ دے بعد حضور علیہ السلام بلا بارو نکلے فجر تھی گئے صحابہ کرام مبارک دیوان پہ گئے حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے بھی مبارک دیتے ہیں دے بعد حضرت علی کو فرمانے علی شادی دے بعد ولیمہ بھی ہوں رہ دے یہ بھی ایک سنت عمل ہے حضرت علی نے فرمائے اللہ دے نبی میں کو لوتا کشا کہانی ایک صحابی ہوتا ہی کھڑا ہی حضرت سعد بن ابی وقاص
وہ کہ اللہ دے نبی میں ایک چھترہ بڑا سارا پالی کھانا میں گھنا میں جلدی جلدی حضور نے فرمایا گھنا وہ آ کے حضرت علی کو ہدیتاً دے دیتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکو کٹھے نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پورے مدینے والے کو دعوت رہی سارے تیرے ولی میں شریک تھی سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکو چھلے نے بڑھائے نے گوشت بڑھائے نے اور ان دے بعد شہری چو جو گنے جو دی روٹی پکائی گئے تمام مدینے والے کو دعوت رہتی گئے ان دے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو 9 درہم دیتے نے فرمانے علی ون مدینے وچ ون پیا 6 درہم دے چھوارے گنی جا 2 درہم دا شہد گنی جا 1 درہم دا دیسی گھیو گنی جا بلا میرے کو لوگ گنا حضرت علی فرمانے کہ میں 6 درہم دے چھوارے گی دے میں حضور علیہ السلام نے انہیں کو گھر بھیجے ازواج مطہرات کو فرمانے کہ انہیں کو تروڑو انہیں ویچو گٹھلی علیحدہ کرو اور ان کو برادہ بنو بالکل چھوٹا چھوٹا باریک بنو ان کو بالکل باریک بنایا گئے ان دے بعد حضور علیہ السلام دی خدمت پیش کیتا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے وے شہد ملو ولا ان دے وے شہد ملایا گئے ولا ان دے وے گھیو ملایا گئے حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دے ہوتے مٹی ایک ڈش تیار کی تھی صحابہ کی کہ مٹھا بھی نال نال ہوئے گوشت نال نال ہے حضور علیہ السلام نے خود تقسیم کی تھی ان شادی ولیمے دی دعوت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو خود تقسیم کی تھی صحابہ فرمانے تمام مدینے والے دعوت کو قبول کیتے نے کھا دینے سارے سراب تھی کہ کھا دے اور نال نال مٹھا بھی کھاندے رہ گئے 11 مہینے گزر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام حضرت علی کو اللہ نے ایک بیٹا دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تو خوش تھے گھر تشریف گئے ہیں ان کے بیٹے کو چاہتے نے ان کو گھٹی دیتی نے گھٹی دیوانے دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے بیٹی پتر دا نا کیا رکھی انہیں فرمایا میں دا نا رکھے میں حرب بہادر جنگ جو کہیں کو لو نہ ڈرانا لا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایدہ نا تو حسن رکھ چاہ انہیں فرمایا اللہ دے نبی جو توالی خواہش میری وہ خواہش اُدھا نا حسن رکھی دیا ولا 11 مہینے گزریں ولا اللہ تعالیٰ نے کیا بیٹا دے دیتے ولا حضور میں تشریف گئے لیکن حضرت حسین کو گھٹی حضرت علی نے پہلے دے دیتی حضرت حسین بہادری حضرت علی دی کار اور علم حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کار سر کلو ناف تک حضرت حسن حضور دے مشابہ ہیں ناف کلو پیریں تک حضرت علی دے مشابہ ہیں اور حضرت حسین سر کلو ناف تک حضرت علی دے مشابہ ہیں اور ناف کلو گن کے پیریں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ ہیں تو والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیتے والا پوچھے نے بیٹی اندھا نا کیا رکھے بھی وہ کہ اندھا نا میں رکھے میں حرب بہادر جنگ جو حضور نے فرمایا نہیں اندھا نا حسین رکھ چاہ والا اندھا نا انہیں حسین رکھ دیتا والا 12 مہینے سال دے بعد ولا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بیا بیٹا دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشریف گئے ولا پوچھے انہوں نے فرمایا میں دنا حرب رکھسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دنا محسن رکھسا کہ ان دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء تے انہیں دے امتیں کلو 3 نا اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں اللہ نے میں کو نا او توفے دے طور دے ریتے ہیں میں وہ 3 نا اپنے نواسیں دے رکھ چھوڑی ایک حسن بیا حسین بیا محسن اور ان دے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 پتر دیتے ہیں شبر شبیر مشبر انہیں دے 3 پتر ہیں میں بھی ہوں وزن دے ہوتے اپنے بیٹ نواسیں دے نہ رکھے میں حسن حسین محسن حضور علیہ السلام نے دی تربیت کرنے ہیں نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خانمادے وچ رہ گئے ہیں کہ اے او ہستیاں ہیں جتنا بھی سنگ دل ہوئے جڑا بھی محرم الحرام دا چاندر نظر آندے تو جڑا سنگ دل مسلمان ہوئے ان کو غم یاد آتی ان دے غم تازہ تھی وینن وہ گالی ان کو یاد آنیں کہ کتنا وجہ قربانے اور لوگ اسلام دی خاطر لے گئے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساکو اسلام دے مطابق چند دی توفیق عطا فرماوے اور بکی زندگی اسلام دے مطابق گزار دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ